بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بگ بینگ یا انفجار عظیم سے کائنات کیسے وجود میں آئی؟ انسان شاید اس دنیا کی وہ سب سے متجسس مخلوق ہے جو ہر وقت نہ صرف اپنے ماحول بلکہ اس وسیع کائنات کی ہر شے کو کھوجنے، اس کی حقیقت جاننے کی جستجو میں لگا رہتا ہے۔ یہی کھوج انسان کو آج چاند، ستاروں اور کروڑوں نوری سالوں کے فاصلے پر واقع کہکشاؤں تک لے گئی ہے۔ جو سوال ہمیشہ انسان کے دماغ میں کلبلاتے رہے ہیں، ان میں پہلا سوال یا سب سے اول سوال کائنات کے ان سربستہ رازوں کا حصول ہے جن میں سے کچھ سے پردہ اٹھایا جا چکا ہے اور بہت سے سوالوں کی کھوج ابھی باقی ہے۔ ہزاروں سالوں سے جاری سائنسی تحقیق، سوال و جواب اور دریافتوں کا سلسلہ اپنی جگہ، مگر آج سے تقریباً 400 سال پہلے یورپ میں جو سائنسی انقلاب برپا ہوا، اس کی وجہ سے ہزاروں سال پرانے نظریے اور مفروضے غلط قرار پائے۔ وقت کے بہتے دھارے کے ساتھ فزکس میں نت نئے اصول وضع کیے گئے اور ایسے آلات وجود میں آئے جن سے کائنات کی اصلیت اور ابتدا کو کافی حد تک سمجھنے میں مدد ملی۔ انسان آج بھی نت نئے طریقوں سے اس کوشش میں ہے کہ کائنات کی ایک جامع اور واضح تصویر عیاں ہو جائے۔ بگ بینگ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا اور ہو سکتا ہے اس حوالے سے تھوڑا بہت پڑھا اور سنا بھی ہو۔ چلیے آج ہم آپ کے سامنے اس کی واضح تصویر کھینچے دیتے ہیں۔ بگ بینگ انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بڑے دھماکے کے ہیں۔ اردو میں اسے انفجار عظیم کہا جاتا ہے۔ بگ بینگ دراصل وہ دھماکہ ہے جس سے ہماری یہ کائنات وجود میں آئی ہے۔ بگ بینگ کا نظریہ ایک سائنسی نظریہ ہے۔ اس نظریے کے مطابق کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے تمام مادہ ایک سوئی کے 1000ویں حصے کے برابر نہایت خفیف جگہ میں قید تھا۔ اگر مادے میں بہت زیادہ توانائی ہو، دنیا کے کسی بھی ذریعے سے حاصل کردہ توانائی سے زیادہ، تو کشش ثقل یعنی گریوٹی چیزوں کو اپنی جانب کھینچنے کی بجائے ایک دوسرے سے دھکیلنے والی قوت بن جاتی ہے۔ چنانچہ سائنس کے مطابق یہی بگ بینگ کا وہ نقطۂ آغاز تھا جب تمام مادہ ایک دھماکے جیسی صورتحال کے بعد انتہائی تیزی سے ایک دوسرے سے دور ہونے لگا اور خلا میں پھیل گیا۔ اس وقت اس کی رفتار اس قدر زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ کائنات تیزی سے پھیلنے لگی۔ آج اس بگ بینگ یعنی ہماری کائنات کے نقطۂ آغاز کو سائنس کے مطابق 13.8 ارب سال ہو چکے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچیں گے کہ بھلا کائنات کی عمر کوئی کیسے بتا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہمیں ہبل خلائی دوربین نے دیا ہے۔ اس دوربین کی مدد سے لی گئی تصاویر میں ہمیں جو سب سے پرانی کہکشاں ملتی ہے وہ زمین سے 13.4 ارب نوری سال دور واقع ہے۔ نوری سال دراصل وقت کا پیمانہ نہیں ہے بلکہ فاصلے کا پیمانہ ہے، اور ایک نوری سال کا فاصلہ تقریباً 10 کھرب کلومیٹر کے برابر ہے۔ یہ فاصلہ روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں ایک نوری سال ہی 10 کھرب کلومیٹر کے برابر ہو تو 13.8 ارب نوری سال کتنے کلومیٹر کے برابر ہوں گے۔ اگر ہم پیمائش کر سکیں کہ کسی دور دراز ستارے یا کہکشاں سے روشنی ہم تک آنے میں کتنے سال لگے ہیں تو ہم اس طرح قدیم سے قدیم تر کہکشاؤں کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ اب تک ہم نے جس قدیم ترین کہکشاں کا مشاہدہ کیا ہے وہ چونکہ 13.4 ارب نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے، اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کی عمر اس کے آس پاس ہی بنتی ہے۔ چلیں کائنات کے وجود میں آنے کے بعد کے حالات پر واپس آتے ہیں۔ ارب سال پہلے نہ یہ سورج تھا، نہ یہ ستارے، نہ یہ کہکشاں، یہ نظارے، بلکہ صرف دھماکے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بڑے بڑے ہائیڈروجن گیس کے بادل تھے۔ خلا میں موجود ان بادلوں کے جن حصوں میں ہائیڈروجن اور ہیلیم کی مقدار زیادہ تھی، ان حصوں میں گیسیں سکڑنے لگیں اور سکڑتے سکڑتے کافی گرم اجسام کی شکل اختیار کر گئیں۔ جو ستاروں سے چھوٹے تھے اور کسی اپنے سے بڑے نزدیکی ستارے کی بہت زیادہ کشش کی وجہ سے ستارے کے گرد مدار میں چکر لگانے لگے۔ ان اجسام کو ہم سیارے کہتے ہیں۔ کئی ستارے آپس کی کشش کی وجہ سے جھرمٹ کی شکل اختیار کر گئے اور اس طرح کہکشائیں وجود میں آئیں۔ ہمارا سورج اور زمین جس کہکشاں میں ہے اس کا نام ملکی وے ہے۔
اس کا نام ملکی وے اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کے بہت سے ستارے سفید نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دودھ کی نہر یا راستہ ہو۔ ملکی وے کا اردو ترجمہ ہی دودھ والا راستہ ہے۔ جب زمین بنی تو اپنے محور اور سورج دونوں کے گرد بہت تیزی سے چکر لگا رہی تھی اور آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتی چلی گئی۔ زمین کی اپنی پیدائش کے وقت شکل بالکل ایسی تھی جیسے ہر جگہ آتش فشاں پھٹ رہے ہوں، لیکن جیسے ہی درجہ حرارت کم ہونے لگا تو زندگی بھی جنم لیتی گئی۔ تب نہ تو کوئی انسان تھا نہ جانور، یہاں تک کہ سب سے چھوٹے جاندار یعنی بیکٹیریا تک کا وجود بھی زمین پر نہیں تھا، لیکن تب بھی زمین پر ان سب کو جنم دینے والے عناصر یعنی معدنیات موجود تھے۔ پھر کیمیائی ارتقاء کا آغاز ہوا جس میں ان معدنیات کے چھوٹے خلیے ملے اور مالیکیولز بنے، اور پھر ان لاکھوں مالیکیولز کے ملنے سے ایسے خلیے وجود میں آئے جو خود سورج کی روشنی استعمال کر کے اپنی خوراک بنانے کے قابل تھے، اور ان میں سے ہر ایک کا ایک بنیادی اصول تھا کہ مرنے سے قبل ہر خلیہ 1 سے 2 ہو جاتا۔ اس طرح ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ یہ بیکٹیریا ایسے جاندار تھے جنہیں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت نہیں تھی، البتہ یہ خود آکسیجن پیدا کرتے تھے۔ چونکہ ان کی تعداد زیادہ تھی اس لیے زمین پر فضا میں آکسیجن کی مقدار بڑھنا شروع ہو گئی۔ فضا میں آکسیجن کی مقدار جیسے جیسے زیادہ ہوتی چلی گئی ویسے ویسے کیمیائی ارتقاء تھمتا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کوئی جاندار بے جان چیزوں سے نہیں بنتا۔ یہ سب سائنسی نظریات ہیں جو سائنسدانوں نے تجربات کے ذریعے سے اخذ کیے ہیں۔ ارتقاء گھنٹوں، دنوں یا سالوں پر محیط کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طویل زنجیر ہے جس کی ایک کڑی کے جڑنے میں صدیاں گزر جاتی ہیں۔ اب کیمیائی ارتقاء کے بعد حیاتیاتی ارتقاء یعنی چھوٹے جانداروں سے دوسرے بڑے جانداروں کے بننے کا عمل شروع ہوا۔ بیکٹیریا سے شروع ہونے والا ارتقائی عمل بہت سے خلیوں پر مشتمل جانداروں کی تشکیل کا سبب بنا، جن میں سب سے پہلے مچھلیاں پیدا ہوئیں، ان کے بعد یعنی خشکی اور تری دونوں میں رہنے والے جاندار، پھر رینگنے والے جانور، اور پھر پرندے، اور سب سے آخر میں جانور جن میں انسان بھی شامل ہے وجود میں آتے گئے۔ یوں ہماری کائنات وجود میں آئی اور انسان اس کائنات کے اوپر آباد ہوا۔ ان بھرپور معلومات اور تیز ترین ٹیکنالوجی کے ذرائع میسر ہونے کے باوجود آج بھی انسان کائنات کے سربستہ رازوں کی گتھیاں مکمل طور پر سلجھانے سے قاصر ہے، کیونکہ اس طویل ترین زنجیر کی کئی کڑیاں اب تک غائب ہیں، مگر تلاش اور جستجو کا سفر جاری ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ مستقبل قریب میں مزید نئے انکشافات کے بعد کائنات کی حقیقت، اصلیت، ابتدا اور انسانی ارتقاء کو مزید گہرائی میں جا کر سمجھنا ممکن ہوگا۔